مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے, انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے, اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا, ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی, جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا, ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں نہ جائے, تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی, عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا, اللہ نہیں معاف کرے گا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں, اور اتنی انسانیت کی خدمت کی, بلب بنا کے چلا گیا. وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھو, وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے, بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے, تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں, پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے. تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ, اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا, اور آپ کو اس کا جنت میں, اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا, چاند دیے, جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا, قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں, سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا, لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے, خون بھی بن رہا ہے, دودھ بھی بن رہا ہے, لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت, خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب, زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے, ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے, اور یہ ایک نہیں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی, اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے, خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے, لا تحصوها, تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی, اس خدا کے حکام کا التزام نہیں کرو گے, تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے, جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے معیار پہ چلو.